الرحيم الحمد لله نحمده ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها میرے عزیزوں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے طالبوں دین کے مجاہدوں دین کے خادموں اس زمانے میں الہی کلمت اللہ کے بہترین محافظوں اور اس کی خدمت کرنے والوں میں آپ لوگوں سے اپنے عزیز شاگردوں سے درخواست کرتا ہوں دعا کرو اللہ سبحانہ وتعالی ایسی باتیں کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اخلاص کے ساتھ توفیق عطا فرمائے جو میرے لیے بھی مفید ہوں اور آپ لوگوں کے لیے بھی مفید ہوں اخلاص کے بغیر تو میرے عزیزوں جہاد فی سبیل اللہ بھی جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہوتا ہے جو دین کا ایک بہت بڑا کام ہے اگر اس کو الہی کلمت اللہ کے علاوہ کسی اور غرض سے کیا جائے تو یہی نہیں کہ وہ بارگاہ خداوندی میں مقبول نہیں ہوتا بلکہ وہ جہنم میں لے جانے کا ذریعہ ہے اسی طرح اخلاص کے بغیر یا ریاکاری کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ شرک ہے چاہے شرک خفی ہو لیکن شرک ہے دین کی باتیں دین کے لیے کی جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کی جائیں تب تو وہ خیر کا ذریعہ ہیں اور اس کے نتائج بھی اچھے مرتب ہوتے ہیں لیکن دین کی باتیں اگر دین کے لیے نہ کی جائیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کی جائیں دینی خدمت کے لیے نہ کی جائیں تو یہی نہیں کہ وہ خیر کا ذریعہ نہیں بنتی بلکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو ناراض کرنے کا ذریعہ بنتی دعا کیجیے اللہ تعالیٰ مجھے بھی اخلاص نصیب فرمائے آپ کو بھی اس وقت بڑا قیمتی وقت خرچ کر رہے تھے یہاں بیٹھ کر جو اچھی باتیں اللہ تعالیٰ مجھ سے کہلوائے ان کو قبول کرنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے میرے عزیزوں آپ لوگ اپنی زندگی کی بنیاد رکھ رہے ہیں آپ لوگ اس وقت اپنی زندگی کی بنیاد رکھ رہے ہیں اور بنیاد میں اگر خرابی رہ جاتی ہے تو پوری عمارت میں خرابی یعنی اگر اس وقت تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہوئی
اور تم نے اپنی زندگی کی بنیاد صحیح طریقے پر نہیں رکھی تو آئندہ پوری زندگی تمہاری خراب ہونے کا یہ بھی مطلب ہے کہ رانے درگاہ کر دیے جاؤ، اور یہ بھی مطلب ہے کہ دین کے راستے سے ہٹا دیے جاؤ۔ بات ہمارے عزیز یہ سمجھتے ہیں کہ اچھی ملازمت آئندہ زندگی میں مل جائے، اچھا کاروبار مل جائے، ہماری حیثیت ہماری اچھی ہو جائے تو ہم کامیاب ہیں۔ میرے عزیزوں، یہ کامیابی تو ہم سے بہت زیادہ ان لوگوں کو حاصل ہے جو علیاذ باللہ اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، اللہ کے منکر ہیں، اللہ کے دین کے دشمن ہیں۔ یہ بھی کوئی کامیابی دنیا کے بڑے بڑے مالداروں میں، دنیاوی اعتبار سے کامیاب زندگی گزارنے والوں میں مسلمانوں کے مقابلے میں غیر مسلم زیادہ ہے، اور دینداروں کے مقابلے میں بے دین زیادہ ہے۔ لہذا اس کو کامیابی سمجھنے یہ بڑی ناکامی کی بات ہے، بڑی ناسمجھی کی بات ہے۔ میرے عزیزوں تمہیں نصیحت کر رہے ہیں اس اعتراف کے ساتھ کہ تم ہم سے زیادہ تک، اس اعتراف کے ساتھ کہ تم ہم سے زیادہ سمجھدار، اس اعتراف کے بھی ساتھ کہ تم دنیا سے ہم سے زیادہ واقف، لیکن میرے عزیزوں تجربہ ہمارے پاس زیادہ ہے، جہالت تمہارے پاس زیادہ ہے، اور یہ بات تمہیں بتا دیں تجربے کے کوئی ہم سے مقابل نہیں، تجربے کی برابر کوئی چیز نہیں۔ ایک شخص ایسا ہی واقف ہو لیکن اس راستے سے نہیں گزرا ہے تو اس راستے کے نشے کو خراب سے واقف نہیں۔ ایک بوڑھا یہ کیا کر رہے ہو، ایک بوڑھا ایک کمزور آدمی جو اس راستے سے گزر چکا ہے اور اس کے نشے کو فرار سے واقف ہے، آپ اکیلے اس نشے کو فرار سے واقف ہے، وہ صحیح رہنمائی کر سکے گا بمقابلے دین سے جو ظاہر ہوتا ہے۔ بے شک جہالت بہت اچھی چیز ہے لیکن تجربے کے برابر نہیں ہوتا۔ میرے بچوں، ہمارے پاس تجربہ ہے، ہم نے اپنی طالب علمی کے زمانے سے جو کچھ کیا ہے، جو کچھ دیکھا ہے، اس اچھے کرنے اور برے کرنے کے نتائج ہمارے سامنے۔ طالب علمی کے زمانے میں جن طلباء نے باوجود نہایت ذہین ہونے کے طالب علمی کا حق ادا نہیں کیا، طالب علمی کا حق کتابوں کا حق، طالب علمی کا حق اساتذہ کا بھی، طالب علمی کا حق اپنے ادارے کا بھی، طالب علمی کا حق دین اسلام کا بھی، طالب علمی کا حق اللہ اور اس کے رسول کا بھی۔ ان حقوق کو ادا نہیں کرو گے تو نتائج اچھے نہیں۔ اور جیسے ہم نے ابھی عرض کیا، یہ تمہاری بنیاد رکھنے کا زمانہ ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے، پھر سے اول جو معمار گئے تا سریا میر اول دیوان گئے۔ معمار راج مستری اگر پہلی ہی بنیاد کی ٹیڑھی رکھ دیتا ہے تو آسمان تک سریا ستارے تک عمارت بن جائے، وہ ٹیڑھی کی ٹیڑھی ہی رہے گی، بلکہ اس میں ٹیڑھ پڑھتا چلا ہے۔ اس وقت کی غلطی، اس وقت کی کوتاہی، اس وقت کی کمیاں تمہاری زندگی میں اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے بڑے غلط نتائج پیدا تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ تم سمجھتے ہو مالی اعتبار سے کامیابی کامیابی ہے۔ میں نے ابھی تو عرض کیا، دنیا کے غیر مسلم، اللہ کو برا بھلا کہنے والے، اللہ کے ساتھ شرک کرنے والے، علیہ باللہ اللہ کو اسلام ڈرانی کرنے والے، اردو کا واضح بولتے ہوئے تکلم ہوا ذرا، تو ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ دے رہا ہے اور ان کو خوب مال و دولت دے رہا ہے۔ تمہاری مال و دولت مل جائے گی، کامیابی نہیں ہے۔ تمہاری کامیابی اس چیز میں ہے کہ تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خادم بن جاؤ۔ میرے عزیزو، امت مسلمہ میں سے ہمارے نوجوان 2% زیادہ سے زیادہ 3% دین کی خدمت کے لیے تیار ہوتے ہیں۔
علم دین کی خدمت کے لیے تیار تھا. صحیح معنی میں بلکہ یوں کہیے پڑھنے پڑھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں, ہمارے دارالعلوم وغیرہ میں آنے کے لیے تیار ہوتے ہیں, اور 98%, 97% دوسری لائنوں میں چلے جاتے ہیں. کچھ محنت مزدوری کی لائن کرتے ہیں, کچھ کاریگریوں کی لائن کرتے ہیں, کچھ گاڑیوں کے بنانے کی لائن کرتے ہیں, اختیار کر لیتے ہیں, کچھ انگریزی تعلیم کی لائن اختیار کر لیتے ہیں. یہ لائن اختیار کرنا تو ناجائز نہیں ہے, اور اگر ایک نیتی کے ساتھ ہو تو جس سے حلال کو حاصل کرنے کی نیت کی وجہ سے یہ بہت بڑی کامیابی اور بہت اچھا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں دین کی خدمت اور دین کی کامیابی اور علم دین کی خدمت, قرآن و حدیث کی خدمت, لوگوں کے سامنے الہی کلمت اللہ کی خدمت اور اس کے لیے کوششیں کرنا اور محنت کرنا, یہ بہت عظیم چیز ہے. اس کے نتیجے میں تمہیں آخرت کی کامیابی ملے گی, جنت کی کامیابی ملے گی. اور ہمیں اگر آخرت جنت میں یقین نہیں ہے تو دل کٹول کے دیکھیے ایمان ہے اس میں کہ نہیں, اس میں ایمان ہے کہ نہیں. اگر آخرت کا یقین نہیں, آخرت کی کامیابی اور آخرت کی ناکامی ہمارے ذہن میں نہیں ہے, تو سمجھ لیجیے کہ دل کے اندر ایمان نہیں ہے, ایمان سے خالی ہے. مولانا بننا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ دل میں ایمان بھی ہے کہ نہیں, عالم دین بننا ہے اور خطرہ یہ ہے کہ دل میں ایمان بھی ہے کہ نہیں. دل میں ایمان کب ہوگا؟ جب کہ ہم یہ سمجھتے ہو کہ اصل کامیابی تو آخرت کی کامیابی ہے. دنیا کی کامیابی کوئی کامیابی نہیں ہے. بار بار عرض کیا کہ یہ کامیابی تو ہمارے صبح سب کو ملتی ہے. آخرت کامیابی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو دیتے ہیں. یا آخرت کی کامیابی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان لوگوں کو منتخب فرماتے ہیں جن کو اپنے دین کا خاتم بناتے ہیں. میرے عزیزو, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں بھیج دیا. ہم اپنی دینی زندگی کی بنیاد رکھنے کے لیے یہاں آئے, اور اس کے لیے ہمیں بنیاد رکھنے بڑی قربانیاں دینی پڑی, اور بنیاد لوگوں کو نظر بھی نہیں آتی. ہمارے سامنے عظیم الشان مسجد, اللہ اس کے اوپر برکت عطا فرمائے, تو ہمیشہ آباد رکھے. اس کا ایک حصہ تو وہ ہے جو نظر آ رہا ہے. بہترین ستون ہے, یتیم کمورے ہیں, بہترین دیواریں, اوپر خوبصورت چھت ہے, لیکن ایک حصہ وہ ہے جو نظر نہیں آ رہا, زیر زمین ہے, چھپا ہوا ہے. وہ اس کی بنیاد, اس پہ کہیں پلاسٹر نہیں, اس پہ کہیں رنگ و روغن نہیں, اس پہ کہیں خوبصورتی نہیں. تو بنیاد کے زمانے میں خوبصورتی نہیں ہوا کرتی, رنگ و روغن نہیں ہوا کرتا. ہم بنیاد کے زمانے میں رنگ و روغن کی تلاش میں اگر لگ گئے تو بنیاد ہماری اچھی نہیں رکھتی. ہم طالب علم دین ہے, اور علم دین وہ ہے جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھیجا, جو جبرائیل لے کر آئے, جو انبیاء علیہ السلام پر اترا ہے, اور آخر میں سیدنا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہے. ہم اس دین کے علم کے طالب, اس دین کے علم کے خادم, اور آئندہ کی دنیاوی زندگی کی بھی اور دینی زندگی کی بھی, اور اس سے آگے بڑھ کر کہتا ہوں موت کے بعد کی زندگی کی بھی بنیاد اسی وقت رکھی جائے. اگر یہ وقت ہمارا اچھا ہے تو آئندہ کی ہماری زندگی وہ بھی اچھی ہوگی, دنیاوی زندگی بھی اچھی ہوگی, آخرت کی زندگی بھی اچھی ہوگی. اور اصل زندگی تو میرے عزیزو آخرت کی زندگی. لیکن اس وقت اگر ہمیں قدر نہیں ہوئی اپنی زندگی کی, اپنے اس وقت کی قدر نہیں ہوئی ہمیں, بلکہ خدا نہ خاصا ہمارے ذہنوں کے اندر یہ رہا وقت گزارنے کے لیے آ گئے ہیں, اصل مقصود تو ہمارا کچھ اور ہے, اصل مقصود تو کچھ اور ہے ہمارا. اگر خدا نہ خاصا یہ بات ہمارے ذہنوں کے اندر, ہم یہاں سے جائیں گے فلاں کالج میں, فلاں یونیورسٹی میں پڑھ لیں گے, ہم یہاں سے جائیں گے فلاں تجارت کر لیں گے, تو یہ دین کے ساتھ خیانت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا دین اتنا محبوب ہے کہ خود
دین کی بقا کے لیے، اس دین کی حفاظت کے لیے، اس دین کے اعلاء کے لیے، اس دین کی تشریح کے لیے، اس دین کی دعوت کے لیے انبیاء علیہ السلام کی شہادت برداشت کی ہے، انبیاء علیہ السلام کی شہادت برداشت کی ہے۔ الہی کلمۃ اللہ ثابت نہیں ہوگا، دین کا جھنڈا جھکے گا نہیں، چاہے نبیوں کی شہادت ہو، چاہے اولیاء اللہ کی شہادت ہو، چاہے بڑے بڑے صحابہ کرام کی شہادت ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو باقی رکھنا تھا، ورنہ شہادت کو کمی تھوڑی رہے۔ اور پہلے بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو قرآن مجید میں ذکر ہے، دین کے دشمنوں نے قتل کیا، دین کے دشمنوں نے نقصان پہنچایا، سب کچھ برداشت، لیکن دین کی خدمت پر رکاوٹ پڑ جائے یہ نہیں۔ اور ہم نام لے کر آئے ہیں دین کی خدمت کرنے کا، نہیں دیکھ رہے ہو، ہم نام لے کر آئے دین کی خدمت کرنے کا، دین کے خادم بننے کا۔ ہم نے چولا پہنا ہے وہ دین کی خدمت، ہمارے جسموں میں جو لباس ہے وہ دین کے خادموں کا، ہماری شکل و صورت دین کے خادموں کی، ہم نے داخلہ لیا دین کی خدمت کرنے کے لیے، اور ذہن ہمارا کہیں اور۔ یہ کشتی نجات ہے تمہارے لیے، تو اس میں بیٹھ کر سمندر میں چھلانگ لگانے کی سوچتے ہو؟ یہی کشتی نوح ہے تمہارے لیے دین کی خدمت، جس صورت میں نہیں، جس صورت میں بھی دین کی خدمت ہو، یہی کشتی نوح ہے، اس میں بیٹھ کر تم باہر جانے کی سوچ رہے ہو، بڑا برا انجام ہوگا، نسلیں بگڑ جائیں گی۔ آپ دیکھ لیجیے، میں نے کہا تھا پہلے آپ دیکھ لیجیے جن لوگوں نے اسلام سے کو اختیار کر کے منزل مقصود کوئی اور بنائے، یہاں آنے کے بعد ان کی منزل مقصود کچھ اور ہے، نہ ان کے پاس دین رہا عام طور پر، اور نہ دین رکھا مدینہ۔ ہم تو کہہ رہے ہیں تجربہ ہمیں زیادہ ہے، صحیح تم زیادہ ہو، جب اس مسئلے کا ہم سے گفتگو کرو تو ہم آ جائیں گے تم، لیکن تجربہ ہم سے بیٹھو، ہمارا تجربہ یہ کہہ رہا ہے کہ اس لائن کے خیانت کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اس لائن کی خیانت کیا ہے؟ ایک تو وہی جس کے ہم نے اشارہ کیا، تو بھائی پڑھ یہاں رہے ہو دیکھ کہیں اور کو رہے، یہ سب سے بڑی خیانت ہے، اس کو آپ بلند ذکر کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ دین کا علم حاصل کر رہے ہو لیکن دین حاصل نہیں کر رہے، یہ بھی خیانت۔ پڑھتے ہو نماز کا چھوڑنے والا کافر ہے، اور نماز چھوڑ رہے، پڑھتے ہو دین کے اوپر عمل نہ کرنے والے کا انجام برا ہوگا۔ میرے عزیزو، نیت جو اس بات کی کہ ہماری آئندہ زندگی کی، بلکہ قیامت تک کی زندگی کی، جنت تک کی زندگی کی بنیاد یہی رکھی جا رہی ہے، ہمارے داروں میں رکھی جا رہی ہے، دیگر مدارس میں رکھی جا رہی ہے، اور دوسرے داروں کو رکھی جا رہی ہے، لیکن بہرحال دین کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ اگر اس وقت خیانت کرو گے تو انجام اچھا نہیں ہوگا۔ اور خیانت کی سب سے بڑی صورت میں نے بتا دی، ہمیں اس کی شکایتیں ملتی ہے اصل میں کہ طلبہ یہ چاہتے ہیں کہ یہاں سے سند لیں اور اس کو کہیں اور استعمال کریں، یہاں کی سند کو تم اور کہیں استعمال کرو، دین کی سند دے رہے ہیں، حدیث کی سند دے رہے ہیں، تفسیر کی سند دے رہے ہیں، جو بھیا دینی علوم کی سند دے رہے ہیں، اور تم کو استعمال کرنا دوسری جگہ لے جا کر کوڑیوں کے مال بیچ رہے ہو۔ اس کو یہ ہیرے ہیں، جواہرات ہیں جو تم کو دی جا رہے ہیں داروں کی طرف سے، تم اس کو کوڑیوں کے مال بیچ رہے ہو۔ اب تمہارے ذہین دماغ کے اندر بہت زیادہ ذہین دماغ کے اندر آیا ہوگا کیونکہ آخر دنیا کمانا تو نقصان، دنیا کمانا تو بری بات ہے کیا؟ بالکل صحیح ہے، دنیا کمانا بری بات نہیں ہے، لیکن دین چھوڑ کر دنیا کمانا بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے لیے دین کو داؤ پر لگاؤ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کے لیے دین کے حق تلفی کرو، یہ بہت خطرناک بات ہے۔ جیسے ابھی اللہ کو سب سے زیادہ اپنا دین عزیز ہے، دین کے بارے میں بہت سوچ کے موت میں پڑ رہے ہیں، دین کے بارے میں حق پر دشمن کا لفظ نہیں بول رہا، دین کے بارے میں حق تلفی کرنے والوں کا انجام اچھا نہیں ہوتا، دنیا میں انجام بھی اچھا نہیں ہوتا۔ آنکھوں کے سامنے ایک نظر میں نظر نہیں آتا، دو نظر میں نظر آئے گا،
اور وہ آخر کا انجام کے اچھا نہیں ہو تو کیا چاہتے؟ تمہیں آخر پر یقین نہیں ہے، تم دین کے لیے قربانی کرنے والے نہیں بنو گے۔ بھائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس پر جیسی طاقت اور ہمت ہوتی ہے ویسا حساب ویسا امتحان دیتا ہے۔ ہمارے بڑوں میں اور بڑوں میں اور بڑوں میں اور بڑوں میں حتیٰ کہ صحابہ کرام ان کے جسم میں اور ان کے دین میں اور ان کے قلوب میں بہت زیادہ طاقت، ان کے ایمان میں بہت زیادہ طاقت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے سخت امتحان، مہاجرین کے کیسے سخت امتحان دیے، انصار کے دین کے خاطر کیسے سخت امتحان دیے گئے، وہ انہی کا مقام، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت کے لیے کیسے کیسے امتحانات دیے گئے، وہ ان کا مقام۔ ہم اس کے مقابل نہیں ہیں، ہم کو بہت تھوڑا سا امتحان دیا تھا۔ یا دنیا کی چمک دمک تمہیں نہیں ملے گی، دنیا کی چمک دمک تمہیں نہیں ملے گی، البتہ آرام و راحت اور اطمینان قلب تم کو مل جائے گا۔ ہم دنیا کی ذرا سی چمک دمک کے خاطر، ہم دنیا کی ذرا سی چمک دمک کے خاطر اپنے دین کا سودا کر رہے ہیں۔ سوچئے اس بات کو میرے عزیزوں، میں تو بار بار کہتا ہوں تم میں زیادہ تم تو زیادہ سمجھ سکتے ہو، اس کو زیادہ سوچ سکتے ہو۔ ہماری سب باتوں کے بعد شیطان آئے گا اور کہے گا ہماری بات ٹھیک تھی، لیکن یہ بتاؤ آخر اپنے اور اپنے بچوں کو مستقبل کو کیسے داؤ پر لگا دیں؟ اچھا اپنے اور اپنے بچوں کو مستقبل کو جنت کی جنت کو داؤ پر لگا رہے ہو، ادھر دماغ کام نہیں کرتا، اپنی جنت کو داؤ پر لگا رہے ہو، اپنے آئندہ نسلوں کی جنت کو داؤ پر لگا رہے ہو، اور سب سے بڑی بات یہ اس دین کو بے سہارا کر کے چھوڑ دینا، جس دین کے خاطر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی کیسی قربانیاں دی، جس دین کے خاطر صحابہ کرام نے کیسی کیسی قربانیاں دی، جس دین کے خاطر اولیاء اللہ نے کیسی کیسی قربانیاں دی، اس دین کو بے سہارا چھوڑ کے جاتے ہو اللہ کے بندو، تم نہیں تو پھر کون آگے دین کے سبب؟ ایک تو بالکل نیت صاف کر دو، ہمیں دین کی خدمت ہی کرنی ہے، اور دیکھو بچوں اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، اللہ سب کو رزق دیتا ہے، چیتوں کو، شیروں کو، بھیڑیوں کو، درندوں کو اللہ رزق دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ ایک شیر کی خوراک تقریباً آدھا علیہ 1 ارب روز ہونی چاہیے، اللہ تعالیٰ کو رزق دے گا۔ ایک بھیڑی کی خوراک اس سے کم ہونی چاہیے، گوشت خور ہے، گھاس کھا کے تو سبزے کھا کے تو پلتے نہیں کو، اللہ ان کو رزق دے گا۔ انسانوں میں اللہ ان کو رزق دے گا جو اللہ کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے دین کو برا بھلا کہتے ہیں، اللہ کے دین کے باغی ہیں، اللہ ان کو رزق دے گا۔ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تمہیں اللہ رزق نہیں دے گا۔ یہ رزق کا حساب تم نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لیا، محکمہ رزق تم نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتی ہے ہمارے ہاتھ میں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، یہ تو ہم نے اپنے پاس ہے، اور تم کہتے ہو اللہ تعالیٰ یہ آپ کے ہاتھ میں، یہ ہمارے ہاتھ، ہم فلاں تاریخ میں فلاں یونیورسٹی میں داخلہ لے لیں گے تو رزق اچھا ملے گا، اور مدرسوں میں پڑھتے پڑھاتے رہیں گے تو رزق اچھا نہیں ملے گا۔ یہ تم نے کب سے اپنے ہاتھ میں لے لیا؟ اور اگر فرض کر لو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں کم ہی رزق دینا چاہتا ہے تو یہی تمہارے ہاتھ میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں دنیاوی رزق میں وسعت عطا نہیں فرماتا تو یہی تمہارے ہاتھ میں دیتا ہے۔ ہم اپنے تجربے کی بنیاد پر، اپنی عقل کی بنیاد پر تو اس بات کو اس بات پر عمل کرتے ہیں، لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمانے کی بنیاد پر اس پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ آپ بتائیے ایک بچے کا پیٹ خراب ہو گیا، دودھ ماں کا دودھ پیتا ہوا بچہ ہے، اسے مچھلیاں ہو رہی ہیں، اسے دست آ گئے ہیں، ڈاکٹر نے کہہ دیا بھائی صبح سے لے کے شام تک بچے کو ماں کا دودھ نہیں ہے، بس یہ دوا دے دی۔ عقل مند باپ صاحب جو ہیں وہ بھی کہتے دودھ نہیں دینا، عقل مند ماں جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی دودھ نہیں دیں گے، بچہ رو رہا ہے، پلا رہا ہے، تڑپ رہا ہے، لیکن عقل کا تقاضا یہ ہے، ہمدردی کا تقاضا یہ ہے کہ اسے دودھ دیں۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس بندے سے اپنی محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے بچا دے. حدیث شریف ہے. جس بندے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ محبت کرتے ہیں اس کو دنیا سے بچا دے. اور میاں دین کی خدمت کرو گے تو سکون تو تم سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گا. یاد رکھو سکون تم سے زیادہ کوئی نہیں. ہاں ایک بات ہے, اگر طالب علم کے زمانے میں اپنی اگلی بنیاد اچھی نہیں رکھی ہے تو پریشان. ہمارے ایک ساتھی دار دیوبند کے خالد تھے, انہوں نے ہم سے کہا ہمیں کیا بتائیں رکھیے. ہمارے جو مودی صاحب وہ یہ کہتے ہیں کہ ابھی وہاں ہمیں بلا کر اب بیچین ہے پریشان. بالکل شروع کی میدان میں اچھائی کتاب ہوتی تھی تو وہاں کرتے نداری میں ہم وہ نہیں بڑھا پائیں. کوئی آپ نے بنیاد اچھی نہیں رکھی تو پریشان تو ہوگی, اور جس نے بنیاد اچھی رکھی ہوگی اسے پریشانی نہیں ہوگی. کہیں بھی جا کے کچھ بھی پڑھوا لو کچھ بھی ہو جائے. اور ایک بات اور بتاتا ہوں میرے بچوں, جس نے اس علم دین کے لیے کچھ قربانیاں دی ہوں گی, میرے نزدیک یہ اہم بات ہے, سن لو اس کو. جس نے اس علم دین کی تحصیل کے لیے کچھ قربانیاں دی ہوں گی اس کو علم دین دنیا کے سارے خزانوں سے زیادہ محبوب. جس نے دوبارہ کہتا ہوں سہرا کے جس نے اس علم دین کے لیے قربانیاں دی ہوں گی, اس کی تحصیل کے لیے قربانیاں دی ہوں گی, اس کے مطالعے کے لیے رات کو جاگا ہوگا, اس کے مطالعے کے لیے محنتیں کی ہوں گی, درجے کی پابندی کی ہوگی, بخار میں بھی درجے میں گیا ہوگا, اس نے طالب علم کا حق ادا کیا ہوگا. اس کو اس علم دین سے ایسی محبت ہوگی گویا کہ جگر گوشہ ہے ہمارا, یہ قلب کا ٹکڑا ہے ہمارا, یہ دل کا ٹکڑا ہے ہمارا یہ علم دین, جس کے لیے وہ ہر قربانی دینے کو تیار ہے. اس سے 10 بات برداشت ہونے کو تیار نہیں ہے, لیکن جس نے قربانیاں نہیں دی وہ ہمارے سارے اس کے لیے بڑی محنت کرنے کو تیار نہیں, بڑا احسان کرنے کے لیے تیار نہیں. ہمارے استاد نے ایک واقعہ سنایا تھا. ایک بہت مالدار باپ کا بیٹا تھا. باپ کے انتقال کے بعد وہ اکیلا رہ گیا, کئی محنت مزدوری کرنے لگا. اپنی محنت مزدوری سے اس نے کچے چمڑے کا, جسے جوڑی کا جوتا کہا کرتے تھے, کچے چمڑے کا جوتا بنوایا. یہ رنگین ہے, یہ بچوں سنو, یہ رنگین جوتا نہیں, کچے چمڑے کا, بھینس کے لیدر کا, اس کا جوتا بنوایا جو بہت سخت ہوا کرتا. بہت ہی غریب آدمی لوگ, دیہاتی لوگ کو پہنا کرتے, وہ پہنے ہوا تھا. اور اس کے بعد ایک قیمتی گوشالہ تھا جو باپ کے زمانے سے اس کو ملا تھا, میراث میں ملا تھا. ایک دن وہ اس مخملی گوشالے سے اپنے جوتے کو صاف کر رہا. کسی نے کہا کیا کر رہے ہو, کیسا قیمتی؟ بولے یہ میری کمائی کا, یہ میراث میں ملا ہوا ہے. جو چیز اپنی کمائی کی ہوتی ہے آدمی اس سے محبت ہوتی ہے, جس کے لیے قربانیاں دی ہوتی ہے اس سے محبت ہوتی ہے. وہ مولوی جس نے طالب علمی کے زمانے میں, وہ مولوی جس نے طالب علمی کے زمانے میں اگر علم دین کی تحصیل کے لیے ہے محنت کی ہوگی, وہ اس علم دین کو دنیا کی کسی بڑی سے بڑی چیز کے لیے قربان نہیں کرے, بڑے سے بڑے منصب کے لیے قربان نہیں کرے. اس کے دل سے پوچھو اس کی کیا حیثیت ہوگی. اور جنہوں نے قربانیاں نہیں دی ہیں ان کے دل کو اس کی مقدس نہیں. میرے بچوں, یہ تمہاری آئندہ زندگی کی بنیاد رکھنے کا زمانہ ہے. اس وقت اگر تم نے اپنی زندگی کی بنیاد, آئندہ زندگی کی بنیاد رکھی تو انشاءاللہ بڑے کامیاب ہوں گے. اور اگر جس وقت تم نے آئندہ زندگی کی بنیاد نہیں رکھی تو خسارہ ہی خسارہ. اور جسے تم نے سمجھ لیا ہے, دنیا کی چمک دمک کو تم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ بہت کامیابی کی چیز ہے, اگر وہ دین سے خالی ہے تو خسران کی بات ہے, نقصان کی بات ہے. ہمیں بہت بڑے نقصان کی بات ہے اگر وہ دین سے خالی. اصل چیز کی ایک بات مولانا نے, میں پہلے پچھلی دفعہ حاضر ہوا تو عرض کیا تھا, ہمارے تعلیمی نظام میں سب سے بنیادی چیز مطالعہ. کوئی ہم تو دن رات آپ لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں, اپنے شاگردوں سے مطالعہ کیا, کچھ کہتے تھے ہاں سچ ہی بولتے ہو, جھوٹ کیوں بولیں گے, اور وہاں سے کہتے تھے نہیں کیا. یہ بنیادی چیز ہے, ریڑھ کی ہڈی ہے. مطالعہ کیے بغیر طالب علم اچھی نہیں.
مداری کی حیثیت بالکل ایسی ہے جیسے کسی کسان نے بارش کے آنے سے پہلے اپنے کھیتوں کو جوت رکھا ہے، جیسے ہی بارش ہوئی سارا پانی کھیت میں جذب کر دیا۔ اور اگر کتاب علم حضور نے جس کی مثال دی، اور اگر اس میں اور اگر ہم نے مطالعہ نہیں کیا تو استاد کی طرف سے بارش ہوگی اور سب جگہ چلی جائے گی، تمہارے اندر کوئی عزت نہیں ہو، تمہاری بات کرے کسی وقت بنیاد رکھ لو، انشاءاللہ بہت بھرو گے پھولو گے۔ اور ہاں یہ جو بار بار عرض کر رہا ہوں، نیک نیتیوں خدمت دین کی، ہم نے شیروانی پہنی ہے خدمت دین کی، ہم نے چولا پہنا ہے خدمت دین کا، ہم نے اپنے آپ کو خادم دین بنایا ہے، خادم دین اللہ و دین رسول بنایا ہے۔ اور یہ بات تو ایسا ہم مدرسے میں طالب علم کا کہتا بھی یہی، لیکن دنیا ہماری کہیں اور لگی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ دل و حال کرے۔ ایک بات اسی طرح مولانا نے توجہ دلائی، میں ہمارے یہاں دارالعلوم نزلۃ العلماء کی ایک ساتھ ثقافت پورے تو ہم بھی نہیں اترے اس میں، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ خیال یاد رکھتے تھے جو عام مدارس میں نہیں تھی۔ سمجھے بھائی، اس کی طرف مولانا نے توجہ دلائی، بنیان نبی باہر چلے آ گئے بورڈنگ، بنیان اور جو اندر نیچے پہنا جاتا ہے وہ پہنوں باہر چلے آتے۔ یہ مولویوں کا لباس ہے، یہ علماء کا لباس ہے، وہ بات آپ کو کرنے میں چلے جاتے کرتے کے نیچے پہن کے اس کو، یہ تمہارا لباس ہے۔ بتائیے شیر بھیڑیے کی کھال اڑ رہا ہے، گائے کی کھال اڑ رہا ہے، اللہ کے بندو، یہ تمہارا بھی کیا کر رہے ہو؟ یہ تمہارا طریقہ ہے۔ طریقے کے ساتھ ایک بات اور بات کیجیے، ہم لوگ یعنی اساتذہ تمہارے، علم دانان تمہاری خیر خواہی کے لیے تمہارے اوپر نافذ کرتے، مسلط نہیں، نافذ کرتے، بھائی ایک بار باہر جاؤ گے، ایک بار باہر نہیں جاؤ، بھائی ذمہ داران کا کیا فائدہ ہے؟ ان کا ذاتی دنیا کی، اساتذہ کا کیا فائدہ ہے؟ ذاتی اور دنیا کی۔ تمہاری زندگی کا سنگ بنیاد رکھا جا رہا ہے عظمت تمہارے مقصد۔ تم کہتے ہو علوم دینیا کے ساتھ ساتھ علوم عصریہ بھی حاصل کرنے چاہیے، ہم منع کرتے ہیں، ہمارے انگریزی پڑھائی جاتی ہے، ہندی پڑھائی جاتی ہے، حساب پڑھایا جاتا ہے، ہم منع کرتے ہیں علوم عصریہ کو حاصل کرنے کی، لیکن علوم دینیا کے قربانی کے ساتھ علوم عصریہ کی حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ ہمارے ذمہ داران نے، ہمارے مدرسہ دارالعلوم کے معاونین نے دارالعلوم کے لیے جو مدد کی ہے، جو رقم دی ہے، وہ علوم عصریہ حاصل کرنے کے لیے نہیں ہے، علوم دینیا حاصل کرنے کے لیے۔ نہیں سمجھ میں آ رہی بات؟ دارالعلوم کے جو معاونین ہیں، جن کے بلبوتے پر ہمیں تنخواہ مل رہی ہے، جن کے بلبوتے پر ہمارا آپ کا خرچ چل رہا ہے، انہوں نے علوم دینیا حاصل کرنے کے لیے خرچہ کیا ہے، دنیا کے علوم حاصل کرنے کے لیے نہیں۔ اللہ یہ کہ دنیاوی علوم کہیں دینی علوم کے معاون بنے تو معاون ہونے کی وجہ سے یہ بھی دینی علوم بن جائیں گے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن یہ مطالبہ کہ ہمیں تو باہر جا کے کمپیوٹر سیکھنے دیا جائے اور یہ کیا جائے، وہی بات کہ آپ کو ہمارے پاس جاتا ہے، آج کل اس کی بہت ضرورت ہے، اس کے بغیر کام نہیں چل سکتا۔ ہم کب کہہ رہے ہیں تمہارا کام اس کے بغیر چل جائے گا؟ یہاں کے علاوہ کہیں اور داخلہ لے لو اور اس کے لیے کام نکال دو۔ جن اللہ کے بندوں نے دین کی خدمت کے لیے ہم رقمیں لگائی ہیں، ہمارا تعاون کیا ہے، ہمیں تنخواہیں دیتے ہیں، ہمارا خرچ اٹھاتے ہیں، طلبہ کا خرچ اٹھاتے ہیں، انہوں نے دین کی خدمت کے لیے دیا ہے، دنیا بنانے کے لیے نہیں دیا ہے۔ سن لیجیے، اور اگر ہم ایسا کرتے ہیں تو بہت بڑی خیانت کرتے ہیں، چوری ہے یہ ہماری طرف سے اگر ہم ایسا کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی میرے بچوں؟ اس کے لیے ہم گنجائش نہیں دے سکتے۔ اور دارالعلوم کی طرف سے اگر ہوتا کہ فضل و کرم سے کوئی تمہارے کو پاس، اگر کتنے مدارس ہیں جہاں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے لڑکے کیا کر رہے ہیں، چھوٹے بڑے کتنے مدارس ہیں جو ذمہ دار ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے بچے
آدمی کا مرغا باہر پھرتا ہے 2 منٹ کے بعد تو ٹھیک ہو جاتی ہے. اگر مرغا نظر یہ 1-2 گھنٹے کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے. بکرا گھر سے نکل گیا تو آدمی کو فکر ہو جاتی ہے بکرا کہاں چلا گیا, مرغا کہاں چلا گیا. اور ہمارے جگر کے گوشے, ہمارے قوم کے جگر کے گوشے اور اپنے ماں باپ کی اولاد ہے, یہاں آ کر ادھر ادھر گھومے. ہماری ذمہ داری نہیں کہ ہم کی فکر کریں. اب ہمارے فکر کرتے ہیں تو تمہیں شکایت ہوتی ہے. میرے حدیث تو تعلق اس لیے نہیں ہے, تعلق تو اصل دینی علوم کے حاصل کرنے کے لیے ہے, علوم دین کی خدمت کرنے کے لائے پر خالی بنانے کے لیے, خالی بنانے کے لیے ہے. تم یہاں دوسری چیزیں سیکھنے جاؤ تو اس کے لیے نہیں ہے. ہاں جتنی ضرورت سمجھتے ہیں کہ یہ جدید کے معاملے ہوگی اس کا انتظام یاد ہی ہے. اور پھر میں وہ کہتا ہوں اب تمہارے پاس کیا ہے, بحث کرو گے تو تم جیت جاؤ گے. تجربہ ہمارے پاس دے رہا ہے جس نے دین کو پیچھے دھکیل دیا, اس نے دین کو پیچھے دھکیل دیا اور دنیا کے انداز کو آگے کر دیا. سر کہتا ہوں ہمارا اور بالفضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو دے بھی دیا تو یہ مزید اس کے لیے آسمان, یہ مزید اس کے لیے آسمان. 2% ہمارے حصے میں آئے, 3% ہمارے حصے میں آئے, اور یہاں بیٹھ کے تم بھی ہوگا 97% اور 98% کی نسبت دیکھ کر ہے نا خیانت. اور میرے عزیزو یہ اپنے 40 سال سے اس میں کوئی شک نہیں کہ تمہارے نقصان سے تعلق کا نقصان, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہمارا بھی نقصان ہوگا, ہماری دنیا کا بھی نقصان ہوگا, ہماری آخرت کا بھی نقصان ہوگا. تو آپ اس نقصان سے, لیکن سب سے بڑا نقصان تو تمہارا ہوگا. میرے عزیزو تم پابندیاں لگائے, دیوار نہ باندھو, دیوار باندھتے رکھتے اللہ اللہ, ہمارے پاس دیوار باندھ لنگور ہو گئے, بندر ہو گئے, کیا بات ہے, کہاں جانا ہے تم مجھے دیوار باندھ کے جا رہے. یہ بتا دو تم سے دشمنی ہے کوئی ہماری, ہم تمہیں قید کر کے رکھنا چاہتے ہیں, تم قیدی اور بندی ہو ہمارے یہاں. ہم نے جو یہ اصول بنائے ہیں کوئی جیل کے اصول ہیں, یہ تمہارے فائدے کے لیے ہے اور تمہیں اپنا فائدہ نظر نہیں آتا. وہ وجہ وہی جو کہ آپ تمہارے پاس جاتا ہے تیرے پاس جاتا ہے. اور میں آئی بات نہیں, اور قرآن مجید کی آیت جو پڑھی تھی ہم نے جو بنی اسرائیل کے سلسلے کی ہے, ان سے کہا گیا تھا تم دنیا کے اندر 2 مرتبہ فساد کرو گے اور فساد کرنے کے بعد ہر دفعہ تم کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا. پہلی دفعہ عذاب میں مبتلا کیا گیا تو ان کی وجہ سے کیا ہوا, ان کو قتل کیا گیا, ان کو قتل کیا گیا, ان کے گھروں کو تاراج کیا گیا, ان کے گھروں کو توڑ دیا گیا, ڈھا دیا گیا. آج کل کیا جو مشینیں چلتی ہیں کیا کہتے ہیں, ونڈوز چلاتی ہے اس زمانے کے جو بھی ہوتے ہو. اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کی غلطی کی وجہ سے, اور اتنا ہی نہیں بیت المقدس کی سے یہ بھی بات ہوئی. تو کیا ہمارے کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ باللہ اللہ بچائے رکھے یہ مسجدیں بھی ڈھائی جاتی ہیں ہماری کوتاہی کی وجہ سے تو نہیں, اور اللہ نہ کرے اس کے نتائج ہماری کوتاہیوں کا سلسلہ برقرار رہا تو اس کے نتائج کہاں پہنچے. ہم دین کے خاطر بن کر اور دین سے بغاوت کرتے, اللہ کی بات پسند آئے, اللہ اس کو برداشت کرے کہ دین کے خاطر بنے ہوئے اور دین سے دشمنی کرے, اور بھی اللہ برداشت نہیں کرے تو ہماری آپ کی زندگی اور مستقبل کیسے نہیں ہو. اپنی خیر خواہی چاہتے ہو میرے عزیزو, اپنی خیر خواہی چاہتے ہو, اپنے مستقبل کو اچھا بنانا چاہتے ہو, اپنے آپ کو سکون میں رکھنا چاہتے ہو, دین کے ساتھ دین کے خاطر بن. اور بنی اسرائیل نے دوبارہ نالائکی کی بدماشی کی تو پھر اللہ نے وہی کیا, ان کے گھروں کو تاراج کر دیا, بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیا اللہ پر. وہ کس سے کرایا, دین کے دشمنوں سے کرایا. دین داروں کی مسلمانوں کے اس زمانے کے مسلمان وہی تھے, ان کی پٹائی غیر مسلموں سے کرائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ, اور کہتے ہیں ہم نے کیا, بار بار کہہ رہے ہم نے کیا, ہم نے تمہارے ضروری بات اٹھایا, ہم نے تمہارے بیت المقدس اٹھایا, ہم نے تم کو قتل کرایا, ہم نے تم کو برباد کیا. بار بار کہہ رہے ہم نے کیا, ہم نے کیا, ہم نے کیوں بتایا جا رہا ہے, کیوں بتایا جا رہا ہے. قرآن مجید کو تاریخ کی کتاب ہمیں کیوں بتایا جا رہا ہے, اس لیے بتایا جا رہا ہے تم بھی کرو گے تو یہی ہوگا. میرے عزیزو اب
جو تمہارے ہاتھ میں ہے، جیسے چاہو ویسے کر لو۔ تم ہمارے سمجھانے سے تھوڑا بہت تو سمجھ جاؤ گے، یا تھوڑے بہت لوگ سمجھ جائیں گے۔ بات رسول کا ہتھیار تو تمہارے پاس ہو، اور یہ عقل جو ہے دو دھاری تلوار ہے، یہ عقل جو ہے دو دھاری تلوار ہے۔ اپنے کو بھی زخمی کرتی ہے، ان کو بھی زخمی کرتی ہے، اور ناری یہ بات ہے، مان جاؤ میرے بچوں، مان جاؤ، اللہ کے دین کے طالب بن کر آئے ہو تو اللہ کے دین کا طالب بنو، علم حاصل کرو، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کا جو تقاضا ہے اس پر بھی عمل کرو، سمجھے؟ اگر نہیں کرو گے تو میں تو خاص صاف بات کہتا ہوں، اپنا نقصان کرو گے۔ ارے ہماری خاطر نہ کرو، ذمہ داران کے خاطر نہ کرو، اپنے اساتذہ کی خاطر نہ کرو، دارالعلوم کے خاطر نہ کرو، دین کے نظام کے خاطر نہ کرو، اپنے لیے تو کر لو گے، اللہ کے بندو اپنے لیے تو کر لو۔ نہیں کرو گے، سچ کہتا ہوں بہت خطرناک مستقبل ہوگا تمہارا بھی اور تمہاری وجہ سے دین کا۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہمارے لیے، آپ کی بھی، ہم سب کو اچھا بنائے، اچھا رکھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ اور بچوں تمہاری دعاؤں سے تو ہم موٹا شاپن بولو نشا کی عبادت اللہ، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ شاپن نشا کی عبادت اللہ، اللہ کے عرش کے سائے ہوگا۔ تمہارا جو مقام ہے بوڑھوں کا مقام نہیں ہے میرے عزیزوں، ہمارے لیے بھی دعا کرو، اپنے اور اساتذہ کے لیے دعا کرو، ذمہ داران کے لیے دعا کرو، اپنے دارالعلوم کے لیے دعا کرو، دیگر مدارس کے لیے دعا کرو، دینی نظام کے لیے دعا کرو، دینی تحریکوں کے لیے دعا کرو، اور جو بھی دین کا خادم ہو اس کے لیے دعا کرو۔ تم سے یہ درخواست ہے اس کی، اور جو تم کر سکتے ہو کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تم ساتھ و نشاط کی عبادت اللہ کے ساتھ بہن علی میرے بچوں، اللہ تمہاری علوم برکت عطا فرمائے۔ اور آخری بات کہتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں کس کام کے لیے بھیجا؟ اگر انہوں نے بھی تمہیں اور کام نیت سے بھیجا ہے تو ان کی نیت کی ملا، اور ماں باپ کی نیت کا اثر اولاد کو ضرور پڑتا ہے۔ بہت سے انجینئر، بہت سے پروفیسر، بہت سے بڑے بڑے لوگ دنیا کی اس بات ہے، اگر دینی مزاج ہے تو اپنے بچوں کو وکیل کر، اپنے بچوں کو مدرسوں پڑھتا ہے۔ دنیا تمہیں دی رہتی ہے، ہر ایک کو دیتی ہے، گہرے نکو گہرے سب کو دیتے ہیں دنیا پر، دین تو اپنے پیارے بندوں ہی کو دیتے ہیں۔ دعا کر دو بھائی، کچھ اور بات۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ تمہارے کتاب کے بوڑھے بندے نے اپنے عزیزوں سے جو کچھ کہا ہے، میرے عزیزوں کے دلوں میں اس کو اتار دے، اس کی صحیح باتوں کو اتار دے، اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ان بچوں کے مستقبل کو دینی اعتبار سے تابناک ہو، دنیا کی بقدر ضرورت نصیب فرما، ضرورت سے زیادہ دنیا کو جانے کا سبب ہے۔ اللہ بقدر ضرورت دنیا نصیب فرما، ان کے لیے ان کے آئندہ نسلوں کے لیے خیر کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ہمیں کی عافیت نصیب فرما، ہمیں دین کا خادم بنا اور کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری نااہلیوں کی وجہ سے، ہماری نالائقیوں کی وجہ سے، ہماری سرکشیوں کی وجہ سے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے پورا دینی نظام برباد نہ ہو جائے۔ اے اللہ اس کی حفاظت فرما اور ہم سے اپنے دین میں چلنا۔ اے اللہ جب حفاظت کے لیے معمور ہے وہی اگر سو جائیں گے تو پھر دین کی حفاظت کرنے والا کرو۔ اے اللہ فضل فرما دیجیے، کرم فرما دیجیے، عافیت نصیب فرما دیجیے، ہم سے اپنے دین کی خدمت لے لیجیے۔ اے اللہ ہمیں اخلاص نصیب فرما، ہمیں صحیح پڑھنے کی توفیق نصیب فرما، پڑھنے پڑھانے والوں کو محنت کرنے اور اخلاص کے ساتھ محنت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ ہمارے دارالعلوم و دیگر تمام مدارس کی اور دینی جماعتوں کے دینی تحریکوں کے دینی کام کرنے والوں کی سب کی حفاظت فرما، اپنے دین کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس قابل نہیں کہ آپ کی باتیں مانگے، لیکن نہ مانگے تو کس سے مانگے، آپ نہ مانگے تو کس سے مانگے۔ اے اللہ ہمیں ذلیل و رسوا نہ فرما، ہم سے وہ کام لے لے جو ہماری عزت کا باعث ہو دنیا میں بھی اور آخرت میں، ہمیں ان کاموں سے بچا تو ہماری عزت کا باعث ہو دنیا میں بھی اور آخرت۔
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.